ट्रांसप्लांट का हमें डॉक्टर ने बताया कि इसके लिए ट्रांसप्लांट करवाया जाए। डोनर अल्लाह पाक ने घर से बेटा था, तो वो कह रहा था कि भी मैंने इसका और मेरा ब्लड नहीं मिलता था, ये वो नेगेटिव था, मैं वो पॉजिटिव था। तो डॉक्टर ने कहा ये कोई मसला नहीं है, इसके आपके कुछ टेस्ट हैं, अगर वो मिल गए तो इंशाल्लाह। डोनर कहाँ से मिलेगा? फिर मैंने इनको कहा कि मैं आपको जिगर डोनेट करूंगा अपना। नहीं, डर बिल्कुल भी नहीं तो लग रहा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट और न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इमरान ज़िया। दुनिया में बहुत कुछ इस तरह का होता है जो इंसान के लिए जो काबिल कबूल नहीं होता, तो इंसान के अंदर इंसानियत एहसार का जज्बा होना चाहिए। हमारे साथ इस टाइम मौजूद है हाजी गुलाम फरीद साहब, जो कि काफ़ी अरसा से वो जिगर के आर्जे में मुब्तला थे, उनको कॉम्प्लिकेशन थी, तो उसके बाद उनको जो है वो डॉक्टरों ने रेकमेंड किया जिगर का कि आप जिगर तब्दील करवाएं। तो उसके बाद उनके साथ क्या क्या मसाइल पेश आए, उनकी ज़बानी सुनते हैं। मैं ना कोई अरसा 7 साल से इस बीमारी में मुब्तला था, तो मैं अकेला ही इसके साथ लड़ता रहा। तो मैंने कोशिश की कि मेरे जो है ना घर वाले, उनको ये ना पता चले, लेकिन आज से 3 साल पहले ना मुझे ब्लड वांटिंग हो गई। वो भी मैंने ना इसका इलाज करवाया गोजरा से, फिर मैं फैसलाबाद गया। तो उसके बाद ना ये मेरी जो बीमारी थी, तकलीफ़ थी, ये बढ़ती जा रही थी। तो उसमें मुझे फिर और चीज़ें ना परेशान कर रही थी। तो उसके बाद मैंने फिर शफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद के डॉक्टर नुसरत यार साहब से ट्रीटमेंट ली। उन्होंने मुझे फिर कहा कि जी आप ट्रीटमेंट अब छोड़ दें, अब आप ना ट्रांसप्लांट पे जाएं। तो वो उस वक्त मुझे कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम था, थोड़ी सी इस साइड पे मेरी नहीं जा रही थी। लेकिन जब लास्ट टाइम मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो फिर मैंने ना लाहौर PKLI, मेरे मामू हैं, डॉक्टर हैं, वो यूरोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं मेडिकल कॉलेज में, उन्होंने फिर मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे समझाया। फिर मैं PKLI गया डॉक्टर फैसल डार साहब के पास, तो उन्होंने मुझे कहा कि भी आप ना ट्रांसप्लांट ही इसका हल है, इसके लिए बेहतर है, तो यही आप इस पे आए। मैं ज़रा कंफ्यूज हो गया कि एक तो ये जो इलाज है इसका ट्रांसप्लांट का, डोनर का प्रॉब्लम है, दूसरे नंबर पे इसके फिनंशियली कोई प्रॉब्लम थे। वो पहले तो मैं इसी कश्मकश में रहा कि करवाऊँ कि ना करवाऊँ, रिस्क है। फिर अल्लाह पाक ने बस मेरे ज़हन में डाला कि ये मैंने करवाना है। बेटे मेरे ने और मेरे मामू ने मुझे ज़हनी तौर पे तैयार किया। फिर हम डॉक्टर फैसल डार साहब के पास गए। जब आपको ये पता चला कि ट्रांसप्लांट होना है, सारा मामला होना है, तो फिर आपको डोनर ढूंढने के लिए कितनी परेशानी हुई और किस तरह ये सारा मैनेज हुआ आपका सारा सिस्टम? जी मुझे बहुत अटेंशन थी। तो मेरे मामू ने मुझे ये कहा, डॉक्टर साहब ने कहा कि जी आप ना ये फ़ैसला करें, डोनर भी अल्लाह देगा और फिनंशियली प्रॉब्लम भी अल्लाह हल करेगा। तो मैं फिर ना देखा इधर उधर अपने, तो मेरे डोनर जो है ना, वो पहले मेरे एक भाई हैं मोहम्मद शकील, उन्होंने कहा। मेरे अपना दूसरे भाई हैं शेख मोहम्मद एहसान फैसल, उन्होंने कहा। मेरी सिस्टर तैयार थी। तो जब हम गए लाहौर तो मैं 2 डोनर साथ लेके गया, एक भाई शकील और एक अपना बेटा शाज़म अली। शाज़म अली ने कहा कि इसने मेरा ज़हन बनाया कि पापा हम हर सूरत में अब ना आपका ऑपरेट करवाएंगे, जो है जिगर डोनेट मैं करूँगा। तो हमने जाके पहले भाई का टेस्ट करवाया, लेकिन उसकी एज 40+ थी, हेल्दी था, तो उसको डॉक्टर ने कहा कि नहीं। फिर शाज़म का हुआ तो शाज़म के टेस्ट माशाल्लाह क्लियर आए। तो फिर हमने ये प्रोसीजर शुरू कर दिया, प्रोसेस शुरू कर दिया। ज़हन बन गया, ज़हनी तौर पे हम तैयार हो गए कि हमने जो है ट्रांसप्लांट करवाना है। तो ये बताइएगा, जैसे ट्रांसप्लांट आपका मुकम्मल हुआ, तो ट्रांसप्लांट से पहले और ट्रांसप्लांट के बाद इस ज़िंदगी में क्या आपने फ़र्क महसूस? ट्रांसप्लांट से पहले मुझे ना कई सारी ना तकलीफ़ें शुरू हो गई थी। मतलब पहले मुझे ब्लड वांटिंग हुई, फिर मुझे मैदे का मसला हो गया, तिली बढ़ गई। फिर लास्ट पे मुझे ज़्यादा तकलीफ़ उस वक्त हुई जब ना मुझे हर्निया, पानी मेरे पेट में जमा होना शुरू हो गया। मेरे ये जिस्म के नीचे वाले हिस्से जो है ना, वो बहुत ज़्यादा पानी की वजह से फूल जाते थे। तो मैं बहुत तंग था। तो फिर डॉक्टर ने कहा ये जो कॉम्प्लिकेशन है बढ़ती जाएंगी, अब ये है कि आप ना ट्रांसप्लांट करवा लो, तो आप लेट ना करो, आपकी एज 50+ है तो आप करवा लो। तो फिर हमने ना उनसे 8 दिन का टाइम लिया। तो इसी दौरान मैं रूहानी इलाज भी करवा रहा था। तो फिर बाद में हमने फ़ैसला किया कि हमने ट्रांसप्लांट करवाना है। डोनर अल्लाह पाक ने घर से बेटा था, तो वो कह रहा था कि मैंने इसका और मेरा ब्लड नहीं मिलता था, ये वो नेगेटिव था, मैं वो पॉजिटिव था। तो डॉक्टर ने कहा ये कोई मसला नहीं है, इसके आपके कुछ टेस्ट हैं, अगर वो मिल गए तो इंशाल्लाह। तो वो आहिस्ता आहिस्ता हमें तकरीबन कोई 30 से 40 दिन लगे ये टेस्ट करवाने में, मुख्तलिफ़ चीज़ें करने में। तो फिर उसके बाद अल्लाह ने हमें
جو ہے وہ آپریشن پہ ہم چلے گئے. آپریشن ہو گیا. آپریشن میں کافی ڈاکٹر نے مجھے ذہنی طور پہ تیار کیا ہوا تھا ہر طرح سے. تو میں الحمدللہ بالکل کانفیڈنس میں تھا. میں نے کہا تھا کہ اللہ کی ذات بہتر کرے گی. اللہ کی ذات نے اگر آپ کے ہاتھوں میرا کروانا علاج اور میں صحت مند ہو کے انشاءاللہ گھر واپس جاؤں گا, تو پھر میں ماشاءاللہ وہاں ہاسپٹل میں رہا, پہلے بھی بعد میں بھی. اور اس کے بعد پھر میں لاہور میں, ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے 3 ماہ ٹریولنگ نہیں کرنی. پھر میں لاہور میں رہا. پھر ڈاکٹر نے مجھے تقریباً کوئی 2 ماہ کے بعد ٹریولنگ کی اجازت دی, اور میں اب گھر آ گیا ہوں الحمدللہ. دوستوں کی دعائیں, بھائیوں کی دعائیں, بچوں کی دعائیں, مجھے پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگوں نے دعا کی میرے لیے, اور اللہ ان کو جزا دے. تو میں بھی ان کے لیے دعائیں کرتا رہا کہ اللہ سب کو خاتمہ ایمان پہ کرے اور سب کو زندگی جو ہے نا تندرستی صحت والی دے. طرح ہوا کہ جب ان کی طبیعت خراب تھی کافی ٹائم سے, تو ان کو پرابلم ہوتا تھا. پھر ہم سوچتے تھے کہ کیا اس کا حل کیا جائے, تو پھر انہوں نے ٹرانسپلانٹ کا, ہمیں ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے لیے ٹرانسپلانٹ کروایا جائے. تو ہمیں پھر ڈونر کا یہ کہتے تھے کہ ڈونر کہاں سے ملے گا. پھر میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کو جگر ڈونیٹ کروں گا اپنا. تو پھر اس پہ میں نے ان کو اپنا جگر ڈونیٹ کیا, اور ہم PKLI ہاسپٹل کے وہاں سے ہمارا آپریٹ ہوا. اور اسی طرح جب یہ آپ کو پتہ چلا کہ یہ آپ کے والد صاحب کا اتنا سیریس مسئلہ ہے, تو جگر آپ نے ڈونیٹ کرنا ہے, تو اس ٹائم کیا کیفیت تھی, کیا محسوس ہو رہا تھا, کس طرح آپ کو, کہ ڈر نہیں لگ رہا تھا؟ نہیں, ڈر بالکل بھی نہیں تھا لگ رہا. میں تو بلکہ سب مجھے کہتے تھے کہ آپ کو ڈر نہیں لگے گا, لیکن مجھے بالکل بھی ڈر نہیں لگا, میں ایگری تھا. تو جب آپ نے جگر ڈونیٹ کر دی یا آپ کو پتہ چلا ہے, آپ کچھ ٹائم کے بعد آپ ہوش میں آئے, تو آپ نے سب سے پہلے بابا کا پوچھا, کیا پوچھا کہ کس طرح کہ ہمارا آپریشن کامیاب ہو گیا, کس طرح ہوا سر؟ یہی پوچھا کہ ڈاکٹر, انہوں نے بتایا, میرا دوست تھا میرے ساتھ حماد, اس نے بتایا کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے, آپریٹ سکسیس ہو گیا ہے. ڈاکٹر نے کہا ہے کہ سب ٹھیک ہے, پاپا بھی ٹھیک ہے اور آپ بھی ٹھیک ہو. یہ سارے معاملے کے بعد آپ کو جب بابا سے ملاقات کرنے کا موقع ملا, تو اس ٹائم کیا فیلنگ تھی؟ اب تو آپ ماشاءاللہ وہ 2 جان ایک جگر والی بات ہے. بہت اچھی فیلنگس تھیں, بہت مطلب خوشی کی بات تھی جب مجھے پتہ لگا کہ سارا کچھ ٹھیک ہو گیا ہے, ہرنیوں کا اور ٹرانسپلانٹ کا سب چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں. تو بہت اچھا لگا, بہت خوشی ہوئی کہ سارا کچھ ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. اب آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ اب آپ کو کوئی زندگی میں کوئی تبدیلی محسوس کرتے ہیں کہ جگر دینے کے بعد آپ کو جو ہے کوئی فزیکل کو پرابلم تو نہیں ہو رہی, کوئی پریشانی, کوئی مسئلہ؟ نہیں, کسی قسم کی کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, سب ٹھیک ہے. بتائیے گا کہ میرا یہ سوال تھا کہ آپ نے جب جیسے جگر کو جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ کروایا, تو ٹرانسپلانٹ کروانے کے بعد کی کیا صورتحال ہے؟ اب آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ آپ لائف کو ہیلدی فیل کرتے ہیں یا کس طرح آپ کو محسوس, کوئی کمپلیکیشن کو مسئلہ تو نہیں ہو رہا؟ ہاں جی, ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو نا پہلے کچھ دن جو ہے نا وہ تھوڑا سا پرابلم ہوگا. تو ICU میں جب جتنے دن میں رہا تھوڑا سا سوچتا رہا, لیکن یہ کہ ICU سے جب ہم نکلے ہیں نا, تو شروع میں یہ آپریٹ تھا, بہت بڑا آپریٹ تھا, 18 گھنٹے کا ہمارا آپریشن تھا یہ. تو اس کے بعد میں بہتری کی طرف ہی گیا ہوں الحمدللہ. اب یہ ہے کہ میں پہلے شروع میں تھوڑا سا پرابلم تھا اٹھنے میں, بیٹھنے میں, چلنے, لیکن اب ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کا ویٹ جو ہے وہ پہلے ریڈیوس ہوگا, پھر 3 ماہ کے بعد آپ کا ویٹ بڑھنا شروع ہو جائے گا. مطلب اب میں کھانا بھی کھا رہا ہوں, اب میں چل پھر بھی لیتا ہوں, لیکن میں ذرا تھوڑا سا کیئر کر رہا ہوں, کیونکہ مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ابھی آپ نے نا زیادہ نہیں کوئی بھی ایسا کام کرنا, بھارا کام نہیں کرنا. کافی بہتر ہے. میرا پہلے بالکل صحت خراب ہو گئی تھی, رنگ میرا عجیب سا ہو گیا تھا, اب میرا کلر بھی بہتر ہو رہا ہے. میرے پہلے جسم پہ نا وہ یہ ہوتی اسکن جو ہے نا ماس, گوشت نہیں تھا, اب آنا شروع ہو گیا ہے, بہتر ہو گیا ہے. میرے ہڈیاں نکل آئی تھی, تو اب میں بہت بہتر فیل کر رہا ہوں. تو میں باقی کھانا پینا بھی روٹین میں شروع کر دیا ہے. کچھ آپ نے لائف جو ہے وہ اپنی جو ہے نارمل لائف کی طرف آپ لوٹ آئے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ جو ہے ہمارے نیوز الرٹ کے دیکھنے والے دوستوں کو, سننے والوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جو جگر کے عارضے میں مبتلا ہے, وہ کس طرح علاج کروائیں, کس طرح ٹریٹمنٹ کرائیں, اور اپنی لائف سٹائل کو کس طرح بہتر کریں جس سے ان کو اس طرح کی پرابلم سے بچا جا سکے. ہمارے علاقے میں تو ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پانی کے اندر ہیپیٹائٹس کا مسئلہ ہے, جس کی وجہ سے ہمارا ہر تیسرا چوتھا بندہ جو ہیپیٹائٹس کا شکار ہے. یہ تو پرابلم ہے. اس سے ہٹ کر گورنمنٹ کو بھی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اور عوام کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں نا, یہ پانی کی وجہ سے ہو رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پانی جو ہیں وہ
جو آتے ہیں وہ زمین میں گندے پانی کے ساتھ ملے ہوتے ہیں, اس سے ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے لوگوں کو. تو میں یہ کہوں گا کہ فرسٹ سٹیج پہ جب آپ کو پتہ چلے تو اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں فوراً, اس پہ ذرا بھی نہ اس کو چھوڑیں. تو کسی اچھے ڈاکٹر سے کنسلٹ سے رابطہ کریں, اور اس کے لیے آپ کو وہ جو بھی ڈیسائیڈ کرے آپ کی خوراک کا. اور اگر خدا نخواستہ اگر آپ کی سٹیج اس جگہ پہ پہنچ گئی ہے کہ آپ کو وہ کہتے ہیں کہ بھی آپ ٹرانسپلانٹ کرائیں, تو اب تو گورنمنٹ نے 1-2 ادارے بنا دیے ہیں. سندھ میں بنایا, گمبڑ ہے, اور یہ PKLI بہت اچھا ہے. تو یہاں پہ فوراً آپ رابطہ کریں. یہ جو ہے نا عطائی ڈاکٹر اور گھر والے یہ جو ہوتے ہیں ٹوٹکے, یہ نہ کریں. ہمارے پاکستان میں نہیں تھا, ہمیں چائنا انڈیا جانا پڑتا تھا. اب تو پاکستان میں بہت اچھے انسٹیٹیوٹ بن گئے ہیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے لیے اور بہتر کریں, لوگوں کو اس کی اویئرنیس دیں. جی پانی اب ہمارے شہر میں دیکھیں بہت بڑا مسئلہ, یہ تو بلکہ ہر جگہ ہی مسئلہ ہے. پانی کا مسئلہ ہر جگہ ہی ہے. پانی کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ جو شروع کیا تھا پہلے وہ پلانٹ لگائے تھے, اور یا اس طرح کے جو پائپ ہیں کوئی 30-40 سال پہلے کے پڑے ہوئے ہیں وہ گل گئے ہیں, وہ اس کو ٹھیک کریں. یہ سب سے بڑی پرابلم جو ہے نا جگر کی پانی کی وجہ سے ہو رہی ہے, اور دوسرے نمبر پہ پھر باقی مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہوتی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جی آپ نے اپنی خوراک جو ہے نا وہ بازار کی چیزیں چھوڑ دینی ہے, اور تیز مرچ مسالے, اور اس کے علاوہ جو ہے فرائی چیزیں, اور یہ جو آج کل جنک فوڈ ہیں یہ بہت زیادہ تباہی کر رہے ہیں معدے کی اور جگر کے عارضہ میں جو بھی مبتلا ہوتا ہے وہ ان چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے. باقی اور بھی ہیں مسائل. سادہ خوراک لیں جب آپ کو پتہ چل جائے تو. ورزش اس میں وہ بتاتے ہیں کہ جی آپ وہ کریں, واک کریں ڈیلی, تو یہ ہونی چاہیے. جی ناظرین, آپ یہ سنیں جس طرح کہ اپنے والد کو جگر کا عطیہ دینے والے شازم سے ہم گفتگو کر رہے تھے, تو انہوں نے بتایا کہ وہ اس ٹائم بالکل اپنی ہیلدی لائف گزار رہے ہیں. بہت بڑا ایک صدقہ ہے جو انہوں نے اپنے والد کے لیے قربانی دی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے والدین, اپنے رشتہ داروں کے لیے یہ احساس اور احسار کا جذبہ رکھنا چاہیے. دیکھیں انہوں نے اپنی جو ہے وہ جگر کا عطیہ دے کے اپنے والد کی زندگی کو بچایا, جو کہ بڑے عرصے سے اس کی جو ہے وہ کمپلیکیشن کا شکار تھے, ان کو کافی پرابلمز آ رہی تھی. تو شازم کو ہم بہت بہت جناب پہلے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا ایک حوصلہ کیا اپنے والد کو دوبارہ زندگی دینے کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ڈھیر رحمتیں فرمائے. محمد عمران ضیاء, نیوز الرٹ, گوجرا.